ڈاکٹر یاسمین راشد. سو یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عوام کس کو ووٹ دینا چاہتی ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے سمبلز کو تتر بتر کیا گیا ہے. میرا سمبل کے ہے، کے سے خان، کے سے کنگ خان اور کے سے کھوسا، کوسا پہاڑ جیسا. ہم اس لیے انشاءاللہ ہم مضبوطی سے لڑیں گے. میرے نیچے 4 نشستیں ہیں، اس پہ بھی امپوسٹر کھڑے کر دیے ہیں جنہوں نے عمران خان کی تصویر لگا کے اور انہوں نے بھی ووٹ پی ٹی آئی کے نام سے مانگنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کو ٹکٹیں بھی نہیں ملی ہیں. اور وہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک سے اتنے خائف ہیں کہ ہر قسم کی جو ہے سازشیں کر کے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. کوئی ماشاءاللہ کہتا ہے انڈیپینڈنٹ سے مل کر جو ہے وہ حکومت بنائیں گے. او بھائی، ایک تو ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، یہ غلط فہمی نکال دیں. ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کے ڈسپلن میں ہیں جتنے بھی امیدوار اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کا خدا را نام نہ دیں، وہ تو جو مرضی کہتے رہے ہیں ہمارے سیاسی مخالفین. آج ہم الیکشنز بھی کروا رہے ہیں، اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی، سیاسی جماعت کے طور پر، آئینی اور قانونی طور پر وہ ابھی قائم اور دائم ہے. اس لیے یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے. ہم سے صرف سمبل ہم سے صرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے لیا، جو ہمیں بکھیر کر، ہم تو ایک بلہ لینے گئے تھے، انہوں نے جہیز کا سامان پورا دے دیا. اور اس لیے اس جہیز کے سامان کو ہم نے پھر بھی روبو کالز کے ذریعے، ہم نے اپنا جو ہے پرچیوں کے ذریعے، ہم نے جیو فینسنگ کے ذریعے، ہم نے اپنے ہر ووٹر کو پرچی پہنچا دی ہے کہ یہ ہمارا آفیشلی نامینیٹڈ عمران خان کا سپاہی ہے، عمران خان کا امیدوار ہے، تحریک انصاف کا امیدوار ہے. لہذا وہ جو ہے جو امپوسٹرز ہیں، جو رانگ نمبر والے ہیں، وہ کوئی بھی ان کو ووٹ نہیں دے گا. اور میں نے ساہیوال بھی گیا تھا، وہاں فقید المثال جو ہے استقبال بھی ہوا اور بہت بڑا جلسہ بھی ہوا. اور اس میں بھی میں نے کہہ دیا کہ جو ڈیفائی کرے گا پارٹی ڈسپلن کو، جسے ووٹ ٹکٹ نہیں ملی ہے، تو وہ مہربانی کر کے وہ دستبردار ہو جائے اس کے حق میں جس کو ٹکٹ ملی ہے. اور اگر وہ دستبردار نہ ہوئے تو میں نے وہاں مقامی پارٹی کے صدر کو میں نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے، تاکہ یہ ابہام نہ رہے کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے ہمارا یا یہ امیدوار ہے ہمارا. میں 1 منٹ عرض کر کے پھر آپ کی پھر میں سارے آپ کے سوال تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن انشاءاللہ 8 تاریخ کو ختم ہوگا اور جب ووٹ کی کاؤنٹ آپ کے سامنے آئے گی، تو پھر ماشاءاللہ یہ ذل سبحانی جن کو جو سزا یافتہ تھے، جب دنیا میں کہیں سنا ہے کہ سزا یافتہ شخص جس کے پرپیچول وارنٹس عدالتی نکلے ہوئے ہوں، اس کو امبیسڈر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اور انہیں اڈیالہ جیل جانا تھا. لیکن ان کو ریڈ کارپٹ دے کر ہیتھرو ایئرپورٹ سے ہمارا امبیسڈر بٹھاتا ہے. یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے. اور پھر ہمارے جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آتے ہیں تو بائیو میٹرک مشین وہاں چل کر ان کے استقبال کے لیے جاتی ہے. یہ بھی کبھی سنا ہے ہمارا جبکہ بائیو میٹرک مشین کی جب عمران خان صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کے ہائی کورٹ کے کمرے میں موجود ہیں، تو وہاں سے ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، جس طرح سے وکلاء پر تشدد ہوا، جس طرح سے ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا، جس طرح سے وہاں شکست و ریخت اس کی فرنیچر کی گئی، اور جیسے ان کو گرفتار کیا گیا، وہ سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ یہ گرفتاری نہ صرف کالعدم غیر آئینی ہے بلکہ سینکچوری آف جسٹس، یعنی عدالتی اس جو انصاف کا ایوان کے اندر سے اس کو گرفتار کرنا، یہ اس ایوان کی یعنی عدالتی ایوان کی بھی تضحیق ہے، توہین ہے. کسی نے ایکشن لیا؟ کسی نے اس گرفتاری پر رینجرز نے جو گرفتار کیا تھا، کسی نے رینجرز کو پروسیکیوٹ کیا؟ وہ کرمنل ٹریسپاس تھی، وہ تشدد وکلاء پر کیا گیا، وہ عمران خان کو رف اپ کر دیا گیا، وہ ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا، وہ ہائی کورٹ کے شکست و ریخت کی گئی.
کیوں اس پہ ایکشن نہیں ہوا؟ ہمارا شخص تو ایک اونچی سی بول بھی بول دے تو اس کو پکڑ کے تو جیل میں بند کر دیتے ہیں. کیا یہاں پر جلتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور حکومت کے؟ کیوں نہیں گرفتار کیا جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ جرائم کا ارتکاب کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے عمران خان کو رہا کیا. اور یہی ماشاءاللہ جج صاحب جو اب جنہوں نے سزا کی ہے عمران خان کو، اور سزا بھی حد سزا، 14 سال سے زیادہ سزا ہے ہی نہیں. محمد بشیر نے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مکمل یعنی آخری حد تک سزا دی ہے. اور جو وہ دھجیاں اڑائی ہیں قانون کی سارے کیسوں میں، جس طرح سے عمران کو وکیل نکال دیا گیا، وکیل کو نہیں کرنے دی گئی، نہ وکالت کرنے دی گئی، جس طرح سے سرکاری وکیل کو کھڑا کر دیا گیا اور سرکاری وکیل کے جونیئرز کو کھڑا کر دیا گیا، جس طرح جیل میں امجد پرویز جو نواز شریف کا وکیل ہے، جو لندن میں نواز شریف کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا لیگل ایڈوائزر بھی ہے، اس کو یعنی استغاثے کا وکیل رکھ کر، اس کو استغاثے کا وکیل رکھ کر توشہ خانہ میں اور القادر کیس میں وہ وکالت کر رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کہہ چکی، فل بینچ سربراہی تھی اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کی، مگر وہ 2017 تھا، آج 2024 ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی سرکاری جو ہے محکمہ وہ پرائیویٹ وکیل نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ سرکاری وکیل اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، اسٹیٹ کاؤنسل، ایڈوکیٹ جنرل، ایک ظفر موج سرکار کے پاس وکلاء کی ہے جن کو بڑی بڑی تنخواہیں اور مراحت ملتی ہیں جو عوام کے ٹیکسوں سے ہوتی ہیں. تو پھر پرائیویٹ وکیل اس کے اوپر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کا بڑا واضح اس پر فیصلہ ہے، لیکن نواز شریف کا وکیل رکھ کر اس میں سزا کروائی گئی توشہ خانہ کے، اور میکسیمم سزا کروائی گئی. اور یہ امجد پرویز نواز شریف کا وکیل یہ تھا الیکشن کمیشن کا وکیل مجھ سے پوچھے. اور سارے کیسز میں اسی طرح ایسا ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ وکیل رکھے جا رہے ہیں. رضوان عباسی پرائیویٹ وکیل رکھا گیا ہے، سرکاری وکیل نہیں رکھے گئے. سرکاری وکیلوں پر جانے کیوں اتنی موٹی موٹی فیسیں. سو اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے جو ہے ان کو جو سزائیں کی گئی ہیں وہ انشاءاللہ اپیلوں میں سزائیں آپ کو ہوا ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور 8 تاریخ کو جب ورڈکٹ آئے گا، چونکہ عوام کا جو میں نے عرض کیا کہ سونامی کی طرح ان کا ایک کھول رہی ہے ان کی اندر، اور وہ اس کو چیلنج سمجھ کے اب انشاءاللہ الیکشن جوک تک جوک پولنگ سٹیشنز پر جائیں گے اور عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو وہ الیکٹ کروائیں گے. اور آپ کو 8 کی شام کو، 8 کی رات کو آپ کو ذل سبحانی واپس لندن جو ہے کہ جہاز لے کر جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جاتے ہوئے یہ کہتے سنیں گے، گونج آئے گی، اور مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا. اچھا اب سوالوں کے جواب کی طرف آ جائے. یہ بتا دیں کہ بلاول بھٹو نے بھی الیکشن پہ سہولت قاضی پہ کل جلسے میں کہہ دیا ہے کہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، ہوگا تو ہم پروٹیسٹ کریں گے. تو کیا آپ اس معاملے پہ لیبر پارٹی کے ساتھ جائیں گے اگر جو ہوگی یہ دھاندلی وغیرہ؟ تو پہلے آپ انکشافات کر رہے ہیں. دیکھیں جو ہمارے سامنے ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے، میں نے اگر کوئی اس پہ ایسی بات کی ہو جو ریکارڈ کے برعکس ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے. لیکن یہ دیکھیں یہ ہمارا حق ہے. ہمارے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھ اس معاملے میں انصاف اور قانون پر جو بھی بات کریں گے، بالکل ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں ہم یہ صحیح بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہم نوا ہونا چاہتے ہیں، ہم بالکل کریں گے. اور اگر وہ ان کی بات صحیح ہے تو ہمیں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کو کیوں نہ اس کو اپنائیں، اور اپنے جو ہمارا پہلے ہی سے موقف ہے ہم یقیناً اس کی سپورٹ کریں گے. ایک ادھر سے ایک ادھر سے. پولنگ ایجنٹ جو تھے وہ اٹھا لیے گئے تھے. میں بھی سلکے کا ووٹر ہوں، میں نے بھی دیکھا اس طرح ہوا. تو کیا اس وقت یہ چیز درست تھی جو آج آپ پری پول ریگنگ کی بات کریں؟ دوسری یہ بتائیے گا، آپ نے کشمیر کی بات کی، آرٹیکل 370 کس کے دور میں لگا؟ اور اگر اس وقت عمران خان کی ہمسایوں سے دوستی ہوتی تو کیا آرٹیکل 370 لگتا؟ دیکھیں یہ آرٹیکل جو 370 کو ڈیلیٹ کیا گیا لگا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت پہلے سے تھا. ختم اس وقت کیا گیا ہے، اور ختم ہونے پر ظاہر ہے کہ پاکستان نے کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا ہے. اور پاکستان کا موقف یہ بڑا کلیئر ہے کہ جب تک اس کو انڈو نہیں کرتے آپ سے کوئی بات
نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہمارا موقف ہے. آج دوستی کا ہاتھ بڑھانا بنا اس شرط کے اور انکنڈیشنل دوستی کا ہاتھ بنانا میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے موقف کے اگینسٹ ہے. جو دوسری بات آپ نے کی وہ دیکھیں کبھی ایسے حالات نہ تھے, 2018 میں کبھی ایسے نہ تھا. اب میں نے ریلی کا اگلے دن اعلان کیا تو یہاں بے بہا پولیس ساری آ گئی, تو میں نے کہا لو جی میرا گورنر کا پروٹوکول جو ہے بحال کر دیا گیا ہے. تو ہمیں ریلیاں تو نہیں کرنے دی اور نہ ہمیں جلسے کرنے دیے گئے. آپ کے علم میں ہے, کوئی مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ سارے شعور لوگ ہیں, لیکن ان کے بچہ ریلیاں بھی کر رہے ہیں اور ان کا بچہ جلسے بھی کر رہا ہے, روز کر رہے ہیں. اور یہ اور بات ہے کہ وہ پٹواریوں کو اور وہ جو ہے ملازموں کو جو ہے لے جا کر کروایا گیا ہے یا ان کو بریانیاں کھلا کر یا کسی طرح پیسے لے کر ان کو لے جایا گیا ہے. اور وہ جب ان کے آپ ہی کے کیمرے نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ, انہوں نے کہا ہم تو یہاں آئے ہیں, ہم ووٹ ہمارا خان کا ہے. تو یہ اس طرح سے جلسے کر کے یا اس طرح سے جو آپ ریلیاں نکال کے آپ ووٹ نہیں بناتے ہو, معاف کیجئے گا. اور لوگوں کی جو ریپلشن ہے, دل سے آپ عمران خان کو نہیں نکال سکتے. آپ بھلے جتنی سزائیں کرتے رہیں, آپ ذرا کسی علاقے میں پول کروا کے دیکھ لیں, 90% عمران کا ہوا. اچھا اس میں صرف ایک بات ایڈ کر لیں, صرف ایک بات ایڈ کر, صرف ایک منٹ ٹھہریے گا. ابھی آپ نے آج ہی دیکھا ہے کہ عالیہ حفظہ کے رات گھر میں کیا ہوا ہے, باقاعدہ کام ختم ہو چکا ہے. ابھی ریسنٹ دیکھ لیں, یوسف جو ہے PP 35 وزیرآباد سے, اس کو پولیس کی کسٹڈی میں ہے, اس کو ریٹائر کرا لیا گیا. یعنی اور کیا الیکشن دھاندلی چاہتے ہیں آپ؟ تاریخ میں ایسی دھاندلی کوئی اور پری پول رہی کہ ابھی تک یاد رکھیے گا, یہ ریکارڈ بن رہا ہے. الیکشن جس طرح کا بلایا جا رہا ہے, متنازع الیکشن وہ خود بلا رہے ہیں اور اس کو باقاعدہ چیلنج کیا جائے گا. یہ غلط ہے بھی ہے کوئی اس بات کو سوچے کہ یہ دھاندلی کرنے کے بعد یہ اسکاٹ فری چلے جائے گے. اور ابھی آپ نے اگر اس طرح بیرٹ پہ یہ کام نہ کیا تو قوم دیکھ رہی ہے اور پوری قوم کھڑی ہے. الیکشن دھاندلی برداشت رہی ہے. تحریک انصاف کے 2013 میں عمران خان 2013 میں ایک 1 ایٹ اے ٹائم 2013 میں ان کو کر لینے دیں, وہ ذرا دور ہیں, آپ میرے قریب ہیں. اچھا چلیں آپ کر لیں, چلیں کر لیں. تحریک انصاف اور 2013 میں عمران خان کا مطالبہ تھا کہ 4 حلقے کھول دیے جائیں, تو دھاندلی کے الزامات تھے اور انہوں نے دھرنا بھی دیا, لانگ مارچ بھی ہوا. اب آپ بھی ایک بار پھر بڑے پیمانے پہ دھاندلی کے الزامات تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں. اگر یہ آپ کے الزامات آ رہے ہیں, صرف الزامات ہیں, ابھی ثبوت پیش کر دیتے. الیکشن ڈے کے بعد کیا تحریک انصاف کسی لانگ مارچ کا, کسی دھرنے کا کوئی پلان رکھتی ہے ذہن میں اس دھاندلی کو لے کے؟ پہلے تو یہ ہے کہ ہم کرنے نہیں دیں گے دھاندلی. ہمارا ہم نے مستعدی سے ہم نے اس کی جو ہے پولنگ ایجنٹس اور ہم نے وکلا کو ہم نے جو ہے یہ تفویض کیے ہیں ان کو فرائض, اور ہم نے پہلے ہی آپ کے توسط سے بھی میں نے بتا دیا کہ کیا پلاننگ ان کی ہے, اور یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی متنبع کر دیا ہے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ اس سے احتراز کیا جائے گا. دیکھیں جتنی آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور کیوس ہوگا, اور ہم آخری لوگ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو پاکستان میں کیوس کا جو ہے شاخسانہ کا ہم برداشت کریں گے, یا ہم چاہیں گے کہ ایک افراتفری ہو, بد نظمی ہو, پاکستان کو نقصان پہنچے. پولیٹیکل سٹیبلٹی میں ہی ملک کی سٹیبلٹی مضمر ہے. اگر معاشی ہم نے استحکام کرنا ہے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا. سو اگر یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم من پسند حکومت نافذ کر کے اور من پسند نتائج لے کر پاکستان کو پرامن بنا کر پاکستان کو ترقی کی راستے پر کریں گے, تو میرے خیال میں وہ پھر دے آر لیونگ ان فولز پیراڈائز, وہ کسی اور دنیا میں, اور وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا جس کی یہ سوچ ہو کہ میں دھاندلی کر کے عوام کے جو ہے رائے پر مسلط کر کے جو ہے نافذ کر دوں ایک ایسی حکومت جس کا پہلے دن سے جس کا مورل فائبر ہی نہ ہو. کیونکہ مورل اگر اتھارٹی نہیں رہتی ہے کسی حکومت میں, وہ نہ حکومت چل سکتی ہے, معاف کیجئے گا, نہ ریاست چل سکتی ہے. آپ کی کفر کی ریاست چل سکتی ہے, ظلم کی اور بے انصافی کی ریاستیں نہیں چلا کرتی. طارق صاحب انتخابات ہونے جا رہے ہیں, ان کے نتائج کو آپ تسلیم کریں گے یا نہیں, ایک بات. دوسرا, اگر آپ انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے تو موجودہ انتخاب میں حصہ لینے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بڑی کوشش کی گئی دیوار سے لگانے کی, اور پوری کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کر کے الیکشن سے
باہر چلی جائے. لیکن ہم نے کہا کہ ہم ہر قیمت پر جو ہے ہم عوام کے پاس جائیں گے. آپ نے میری گونج سپریم کورٹ میں سنی. میں نے کہا ہم آپ کے پاس تو لیول پلینگ فیلڈ لینے کے لیے آئے تھے, آپ نے تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے. میں نے وہاں کہا کہ آپ نے جمہوریت کا قتل کر دیا ہے اس فیصلے کے ناطہ سے. یہ ان سیاہ فیصلوں میں متصور ہوگا جو پاکستان کی بربادی کا باعث بنتے رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, میں نے سپریم کورٹ کو آن دا فلور کہا, اور یہ چیف جسٹس کے موجودگی میں ان کو کہا میں نے. اور میں نے کہا کہ جی بہت مہربانی, ہم عوام کی عدالت 25 کروڑ عوام کے پاس ہم ان کی عدالت میں انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں. سو اب آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم پاکستان کے قوم, پاکستان کے عوام, پاکستان کے جو ہے الیکٹوریٹ, پاکستان کے ووٹر کی عدالت میں ہم انصاف لینے جا رہے ہیں. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں, ریاست میں پاکستان کی عوام کو حق کے حکمرانی ہے, صرف عوام کو, اسمبلیوں میں, پارلیمان میں اور اس سے حکومتیں بنانے میں. اس میں نہ عسکری قیادت آتی ہے, نہ اس میں عدلیہ آتی ہے, نہ اس میں پریزیڈنٹ آتا ہے, نہ پرائم منسٹر آتا ہے, نہ حکومت آتی ہے. اور وفاداری عوام کے لیے, لاجب عوام کے لیے ہے. اور قانون کی پاسداری اور آئین کی عملداری ہر شخص, ہر شہری پر, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو, چاہے وہ کوئی بھی اکابر ہو, وہ عوام کا ٹیکسوں سے اس کو تنخواہ ملتی ہے. وہ عوام کی وفاداری اور آئین کی پاسداری اس پر واجب اور لازم ہے. سو ایک منٹ, اگر آپ دھاندلی کر کے آپ من پسند رزلٹ میں جیتا ہوا ہوں اور آپ اس کو مجھے ہرا کے اس کو بنا دیتے ہیں تو میں تسلیم کروں گا, عوام تسلیم کرے گی, پاکستان تسلیم کرے گا, دنیا تسلیم کرے گی. آپ کا سوال ہی مجھے تو عجیب سا لگتا ہے کہ کیا آپ رزلٹ تسلیم کریں گے. او بھائی, رزلٹ وہی تسلیم ہوتا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق, اور آئین کہتا ہے صاف, شفاف اور غیر جانبدار الیکشنز کروائیں گے. اگر صاف, شفاف اور فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے بالکل تسلیم کریں گے. اور اگر دھاندلی, بے ایمانی کا ہوگا, نہ دنیا تسلیم کرے گی, نہ عوام تسلیم کرے گی, نہ پاکستان تسلیم کرے گا, نہ ہم تسلیم کریں گے. کوسا صاحب, آپ ملک کے نام پر 200 روپے لینے والے وکیل ہیں جو فیس لیتے ہیں, اپنی وصول کرتے ہیں. کیا جو آپ کو میرے فیس پر اعتراض ہے یا میرے بڑے وکیل ہونے پر اعتراض ہے؟ پہلے یہ بتا دیں. مجھے خوشی ہے سر, آپ فیس وصول کرتے ہیں. کوئی نہیں, میں نے پہلے پوچھا ہے آپ کو میرے فیس لینے پر اعتراض ہے یا میرے بڑے وکیل ہونے پر اعتراض ہے؟ جج بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو سارا بگاڑ نظر آ رہا وہ تو نظام عدل میں آ رہا ہے. جو ماضی میں فیصلے ہوتے رہے, کیا وہ درست ہے جو آپ بول رہے ہیں وہ درست ہے؟ دیکھیں, اگر کسی نے ماضی میں بھی غلط فیصلہ کیا ہے وہ بھی غلط ہے. اور اگر میں نے سپریم کو, میں نے عدالتوں میں بھی کہا, میں نے کہا جی دیکھیں یہ نظام عدل, یہ جو آپ کو عدالتی فرائض آپ کو یہ منسوب کیے گئے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرائض ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب منصف کو فرائض دیتا ہے انصاف کرنے کا, تو پھر 3 قسم کے ججز ہوتے ہیں. 2 دوزخ میں جائیں گے, دوزخ میں جائیں گے 2. ایک وہ جو نااہلی کی وجہ سے غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا, اور دوسرا وہ جو بےایمانی سے فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. ایک ہی جج جو ہے وہ جنت میں جائے گا جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے انصاف پر فیصلہ کرے گا. سو اس لیے یہ اب ان پر بھی محیط ہے. آپ نے دیکھا مولوی مشتاق کا کیا حشر ہوا, اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے, کہ اس کے جو ہے جنازے پر بھگدڑ مچی اور شہد کی مکھیوں نے, حالانکہ شہد کی مکھی ایک مٹھاس کی علامت ہوتی ہے, لیکن شہد کی مکھیوں نے اسے ڈسا اور وہ ناقابل شناخت اس کی ناش ہو گئی, کالا سیاہ, اور اس طرح سے پھول کر اس کو جو ہے جب کیا, اور کئی لوگ بھگدڑ میں مچ گئے. اللہ نے عبرت کا نشان اسی جہان میں نہ صرف اس کو بنایا, اگلے جہان تو دوزخ ہے ہی ہے. اب اسی طرح ان ججز نے جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں, یہ اوپر نیچے 3 فیصلے جو کیے ہیں, یہ بھی ہم ان کو بھی انشاءاللہ جو ہے قوم ان سے حساب لے گی, اور ان کا چاہیے کہ ان کو بھی عدلیہ ان کے خلاف کرے. سو اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ نا انصافی, بے انصافی کرنے والا وہ کبھی بھی انصاف مسلمان نہیں ہو سکتا. اچھا, صرف ایک آخر میں اعلان کر دیں
آپ کو پتا ہے کہ میں نے بھی کاغذات نامزدگی داخل کروائے تھے اور کھوسا صاحب کی فیور میں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہوئے ہیں. اسی طرح سنی اتحاد کونسل، جمعیت علماء پاکستان نیازی گروپ، نظام مصطفیٰ پارٹی، پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن اور مجلس وحدت مسلمین کے دوست احباب کا بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے کھوسا صاحب کے حق میں جو بھی اگر کینڈیڈیٹ تھے وہ بٹھا دیے اور اس کے علاوہ پوری سپورٹ کر رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حق اور سخ کی جلد جاری رہے گی. آخر میں صرف ایک بات کہہ دیں آپ کو کہ ابھی پولیس کی طرف سے اشتہار دیا گیا ہے پری پول لگی کے لیے، اور مسلم لیگ لول وہ کہتی پھر رہی ہے کہ یہ آپ کینڈیڈیٹ ہمارے لے اور ہم آپ کو بھرتی کروائیں گے. الیکشن کمیشن اس بات کا بھی فوری طور پر انکوائری کرے کہ یہ اشتہار کیوں دیا گیا اسٹیج کے اوپر، اور یہ پری پول ریگنگ آج بھی چل رہی ہے. ابھی ہمارے ساتھ بلک شیر کھوسا بیٹھے ہیں، ان کا ووٹ تبدیل کیا گیا، ان کی صاحبزادی کا ووٹ ڈیرہ غازی خان بدال دیا گیا، حالانکہ یہاں رہنے کے والے ہیں. تو اب ابھی بھی مطالبہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن کرائے. پاکستان تحریک انصاف صاف شفاف الیکشن پہ یقین رکھتی ہے.